اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن قریب، اے محبوب، اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ آج چونکہ کرونا کے سلسلے میں ہم ہیں اور پچھلے 3 جمعوں سے جو ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی ہی قرآن مجید کی آیت شریف پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ میں نے اس کو شفا بنا کے نازل کر دیا، تو ہم کوئی نہ کوئی ایسی آیت شریف پیش کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے کہ ہر جمعے کو کہ جس کو ہم پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ آج بھی یہ جو میں نے آیت شریف پڑھی ہے، اس کے بارے میں بھی علماء نے اور فقہا نے اور بالخصوص محبت کرنے والوں نے کہا کہ اس کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اور ہم یہ دل میں سوچ رکھ کے پڑھتے رہیں کہ میرے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میرے آقا کے صدقے میں، کہ جس طرح میرے اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا، اور جب ان کے پیشانی کے اوپر ایک ہلکی سی صرف ایک پریشانی آئی کہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی کیا شان نزول ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مشکلات کو فرما دے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرما دیں گے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جس نے بھی اس کو خلوص سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانیاں دور فرما دی۔ تو یہ جو آیت شریف چھوٹی سی ایک آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ صورت ہے وَالضُّحَىٰ کے اندر یہ چوتھی آیت ہے۔ وَالضُّحَىٰ صورت کا نزول، شان نزول اس طرح ہے کہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 2-3 جگہوں کے اوپر 2-3 فقہا کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں مختلف باتیں پیش کی، لیکن جو جمہور اتفاق ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ کچھ دن تک سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میں مکالمہ نہیں ہوا، یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکے، یا کیا وجہ تھی۔ اور آپ کے بالکل گھر کے ساتھ جڑا ہوا گھر کس کا تھا؟ ابو لہب، اور اس کی جو بیوی تھی بدتمیز ترین اس دنیا کی خاتون، اس نے یہ کہہ دیا توبہ نعوذ باللہ کہ تمہیں تو تمہارے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ تمہارے پاس بندہ فرشتہ آنا چھوڑ دیا ہے۔ اور کچھ جگہوں کے اوپر ہے کہ یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ نے بھی یہ باتیں جب کرنی شروع کر دی، اور آپ انہیں کہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کچھ عرصے کے لیے نازل نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر یہ بات گراں گزری۔ جب یہ بات گراں گزری تو میرے رب کو جو اتنا پیار تھا میرے آقا سے، اور میرے رب جو اتنا محبت کرتے تھے ان کو، یہ دیکھیں دل والے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ بات رکی تھی کہ میرا اللہ چاہتے تھے کہ یہ محبت اور پیار دنیا کے سامنے لائیں۔ جب وہ رکی تو لوگوں نے جب یہ بات کی تو اس کے بعد میرے رب نے یہ کہا وَالضُّحَىٰ، اور قسم کھا لی، اور قسم یعنی کہ یہ میں شروع کی آیت اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے رب نے اس آیت کی ابتدائی یہ کی کہ میں قسم ہے روز روشن کی، جو عربی کا اصل معنی ہے، لیکن دل والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ قسم جو کھائی جا رہی ہے وہ میرا آقا کے روشن چہرے کی کھائی جا رہی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے
چونکہ اہل بیت تھے اور اہل بیت کا ترجمہ اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں اور دل والی بات وہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ والضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ، یا سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اللہ سے ملنے کے لیے معراج کے لیے، تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور جو فیلنگز تھی آپ کے جانے کی بات، جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اور اگلی ہی آیت میں جب آپ نے فرمایا، رب نے فرمایا واللیل اذا سجا، یعنی کہ جب رات کی قسم ہے، جب رات چھا جائے اور جب سکون مل جائے، تو اس میں بھی کیا بات کی؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ بات ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے تھے، تو یہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جب ہم سب مسلمانوں کے، ہم سب امتیوں کے گناہ حد سے بڑھ جائیں، تو میرے آقا کی کملی کے اندر ان گناہوں کو چھپا لیا جائے، تو وہ ہے کہ رات کے پردے میں جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چھپا دیتا ہے اور سکون مل جاتا ہے، اسی طرح میرے آقا کی کملی میں ہم سب مسلمانوں کو چھپا دیا جائے اور ہم سب کو سکون مل جائے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف بات کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے پیار بہت کرتا تھا، اور جب پیار بہت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت شریف اتار دی۔ اور میں اب یہ جو صرف میں پوری صورت کی طرف تو بہت بڑی ایک دفتر کھلتا ہے اور بہت علم والوں کی باتیں ہیں، میں صرف اپنے آپ کو اس ولا سوف یعطیک ربک فترضی تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی کے اوپر میں بات کروں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو صرف بتا دوں کہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام باقر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام سے کہ آپ حضرت امام باقر سے نے پوچھا کہ جس شفاعت کا اہل عراق ذکر کیا کرتے ہیں، کیا وہ سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ وہی شفاعت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، میرا رب مجھ سے پوچھے گا، اور وہ مجھ سے بار بار پوچھے گا کہ اے محمد آپ راضی ہو گئے؟ اور پھر یہ ندا آتی رہے گی اس وقت تک کہ جب تک کہ میں راضی نہیں ہو جاؤں گا۔ لیکن اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات جو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا بالخصوص۔ حضرت امام باقر نے کہا کہ عام لوگ جو اس وقت عرب سارے موجود تھے اور زبان کے ماہر تھے، لوگ زبان کی ڈیپتھ کو سمجھتے تھے، ان سے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت تم کس کو کہتے ہو؟ تو اکثر لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میں اللہ کی نہیں تقنطوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ہر وقت اللہ سے مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، لیکن حضرت امام باقر نے کہا ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے جو امید افزا آیت ہے وہ آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ سمجھ کہ اللہ اتنا دے گا اپنے محبوب کو، اللہ نے فرمایا، اور اتنا دیتا رہے گا اور اتنا دیتا رہے گا اور اتنا دیتا رہے گا، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس صورت کا مقصد یہ ہے، اس بات کا، اس آیت شریف کا، کہ جب تک قیامت قائم ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کے انعام میرے اپنے محبوب پر جاتے رہیں گے، اور محبوب کے تھرو، محبوب کے واسطہ سے، محبوب کے وسیلہ سے وہ آپ محبوب کی امت تک آتے رہیں گے،
اور ہم پر پہنچتے رہیں گے۔ جو بھی پریشانی ہمیں آئے گی وہ پریشانی تو ضرور آئے گی، جس طرح میرے آقا کے چہرے مبارک کے اوپر بال آیا جب اس عورت نے یہ کہا کہ فرشتہ نہیں آیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اتنی خوبصورت آیت شریف نازل ہو گئی، اتنی خوبصورت سورت شریف نازل ہو گئی۔ اس طرح پریشانی تو ضرور آئے گی مسلمانوں کے اوپر، لیکن میرا اللہ نے کہا کہ قرآن قریب آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بھی ہمیں پریشانی آئے تو یہ پڑھتے رہا کریں، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور میرے اللہ تعالیٰ جو ہے آہستہ 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 اللہ تعالیٰ میرے آقا کے طفیل میں یہ کہے گا کہ اور ہم ہر چیز دور کر دیں گے، اور اتنا دور کر دیں گے تم سے پریشانیوں کو کہ تمہیں راضی کر دیں گے۔ تو یہ ایک وہ وظیفہ ہے، یہ آیت شریف وہ وظیفہ ہے، یہ آیت شریف وہ وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کے آگے تمام وظائف ہیچ ہے، کیونکہ میرے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ سب سے امید افزا آیت جو ہے قرآن مجید کی اہل بیت کے نزدیک وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت شریف سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، دراصل وقت محدود ہے، اس لیے ہم محدود حد تک صرف جتنا تھوڑی سی دیر میں بات کر سکتے ہیں ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام۔